السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین، آج تھوڑی سی آپ کے ساتھ ہلکی پھلکی بات ہوگی نظریات کے حوالے سے۔ بہت سی باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں، اختصار کے ساتھ کچھ مزید عرض کر دیتا ہوں، اور اس سے پہلے جو کچھ باتیں ہوئی ہیں ان کا اختصار بھی سامنے آ جائے گا انشاءاللہ، کچھ مزید باتیں بھی سامنے آ جائیں گی۔ جو ہماری خطائیں وہ بھی ذرا اس پر آج تھوڑا سا فوکس کرنے کا خیال ہے کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں بعض ہولناک خطاؤں سے باز آ جائیں جو بڑے ہم ہلکا پھلکا سمجھ کر وہ خطائیں کر بیٹھتے ہیں۔ بہرحال تمہید میں لمبی نہیں کرنا چاہتا، اتنی بات بتا دیتا ہوں کہ آج کے اس پرفتن دور میں اسلام کو اپنے نظریات کی تردید کا سامنا ہے، خود اپنوں کی طرف سے۔ دشمنوں کی طرف سے تو ہمیشہ نظریات اسلام کی تردید شروع دن سے ہوتی رہی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ۔ جب بھی کوئی نبی آیا اس کے مقابلے میں مجرمین ضرور اٹھے ہیں۔ دشمن سے کوئی گلہ نہیں، لیکن اسلام کے نام لیوا اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے جب خود اسلام کی نظریاتی اسلام کی تردید پہ اتر آئیں، اسلام کے بنیادی نظریات کی تردید پر اتر آئیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو وہی جملہ میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، اسلام کو اپنے نظریات کی تردید کا سامنا ہے خود اپنوں کی طرف سے۔ ایک طرف نظریات کا بحران ہے تو دوسری طرف تو پھر مزاحمت عروج پہ ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جہاں ایک طرف نظریات کا بحران ہے وہاں دوسری طرف مزاحمت کا فقدان ہے۔ مزاحمت نہیں ہے، اس نظریات کی ترویج کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس کے ارتقاء کے لیے، اس کے وجود کے لیے کھڑے ہونا۔ مزاحمت وہ سرنڈر کر رہی ہے ہماری۔ کیوں؟ اعبدوا ربکم نہیں ہے تو لعلکم تتقون کیسے ہوگا؟ سورہ بقرہ کا 1، 2، تیسرا رکوع ہے اور پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں، اپنے پروردگار کی عبادت پر اتر آؤ۔ شب و روز کی پوری زندگی کے اندر اللہ کی اطاعت کا نام عبادت ہے۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، یہ تمہارا خالق ہے جو تم سے پہلوں کا بھی خالق ہے۔ فائدہ کسے ہوگا؟ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی بیدار ہوگا۔ جب اعبدوا ربکم نہیں تو تقوی بیدار نہیں ہوگا۔ جب تقوی بیدار نہیں ہوگا تو مزاحمت خاک بیدار ہوگی، نظریاتی بحران خاک ختم ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، آج تو ہمیں لا الہ الا اللہ کی ترتیب کا بھی پتہ نہیں ہے۔ الحمدللہ میں جب بیان کرتا ہوں تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ میری عادت بنی ہوئی ہے، تو لا الہ الا اللہ کی تو آج ترتیب ہی نہیں، تو نظریاتی فقدان نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ میں انکار پہلے ہے، لا الہ، اقرار بعد میں ہے، الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ میں صفائی پہلے، بویائی بعد میں ہے۔ کسان جب فصل بوتا ہے تو زمین کی صفائی پہلے کرتا ہے، پھر بیج بوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کی طرف چلنا ہے تو غیر اللہ کی صفائی کرنی ہوگی، اپنے دل و دماغ سے، شعور سے، روح سے۔ لا الہ، صفائی پہلے ہے، الا اللہ بویائی بعد میں ہے۔ فتنوں کی تلاش اور ان فتنوں کی سرگوبی پہلے ہے، لا الہ۔ اور اسی لا الہ سے اللہ کی عظمت کا آغاز ہوتا ہے جو الا اللہ تک لامحدود ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان کو ہم وقت چکنا ہونے اور رہنے کی ضرورت ہے۔ جس قدر حساسیت ہوگی اسی قدر فتنوں کی بدبو بہت دور سے اور بہت جلد محسوس ہوگی۔ فتنے آئے نہیں، احساس پہلے ہو جائے۔ یہ ہے انتم فی رباط دائم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، مصر میں انہوں نے جو جملہ کہا، تاریخ کے اوراق میں یہ ثبت ہو چکا ہے کہ مسلمانوں تم ہمیشہ کے لیے محاذ پر ہو۔ ایک مسلمان ہمیشہ کے لیے خود کو محاذ پہ سمجھتا ہے، فتنوں کو نظر انداز کرتے ہوئے
تعمیر تعمیر تعمیر، مثبت مثبت کی رٹ لگانا، یہ اسلام کے مزاج سے متصادم ہے۔ ناظرین، نظریاتی بحران جنم کیسے لیتا ہے؟ دوسری بات، تیسری بات، چوتھی بات، نظریاتی بحران جنم کیسے لیتا ہے؟ مزاحمت کیوں کر سرنڈر ہو جاتی ہے؟ اللہ اکبر! کن کمزوریوں سے اور کن چور دروازوں سے مداہنت بجائے مدافعت کے بندہ دفاع کے لیے کھڑا ہو جائے، وہ مداہنت فرد میں، سماج میں، بلکہ علماء میں، طلباء میں اور دینی طبقات میں نفوذ کیسے کر جاتی ہے؟ آج کی اس مختصر سی نشست میں انہی امور پہ بات ہوگی۔ ضروری نہیں کہ ہر وقت میں ان الفاظ کا نام لوں، جو امور ڈسکس ہوں گے اسی کی روشنی میں آپ فیصلہ کریں گے کہ نظریاتی بحران کیسے جنم لیتا ہے، آپ کو پتہ چلے گا مزاحمت کیسے سرنڈر ہوتی ہے، کمزوریاں، چور دروازے جس سے مدافعات کی بجائے مداہنت پیدا ہوتی ہے فرد میں، سماج میں، علماء میں، طلباء میں، دینی طبقات میں، وہ مداہنت نفوذ کر جاتی ہے۔ وہ پھر مداہنت کا لیبل نہیں لگتا، ماشاءاللہ حکمت عملی، بصیرت، برداشت، تحمل، کیا خوشنما عنوانات دی جاتے ہیں۔ سیاسی مجبوریاں، سیاسی ضرورتیں، خدا کی قسم یہ خوشنما عنوانات ہیں۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس دوران، ٹھیک ہے سیاسی ضرورتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن مداہنت نہیں ہونی چاہیے۔ نظریات پہلے، سیاست، جمہوریت، ساری چیزیں بعد میں۔ اللہ اکبر! تو آپ ذرا دیکھیں جس میں میں بات کر رہا تھا کہ نظریات جنم کیسے لیتا ہے، مزاحمت سرنڈر کیسے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! انشاءاللہ چند عقیدوں پر اس کے بعد میں بات ہوگی۔ جب عقیدے تکفیر، عقیدے الولا والبراء نظر انداز ہوگا، اس پر کام نہیں ہوگا، جب عقیدے انسانیت کو اچھالا جائے گا، اس پہ کام ہوگا، تو پھر نظریاتی بحران جنم لیتا ہے، مزاحمت سرنڈر ہو جاتی ہے۔ آگے جا کے بات ہوگی انشاءاللہ۔ ترتیب سے کچھ چلتے ہیں۔ اسلام کی جو ترتیب ہے، اللہ، رسول اللہ، کتاب، اللہ، کتاب، رسول اللہ، پھر مقتدی جماعت صحابہ جو معیار حق و ایمان ہے میرے اور آپ کے لیے، اور اس کے ساتھ ملا دیں خیر القرون۔ ان سب پر فتنے ترتیب سے حملہ آور ہوتے ہیں، اللہ کی توحید پر، اللہ کی ذات پر، کتاب پر، رسول اللہ پر، رسول اللہ کے جانثار صحابہ پر، خیر القرون پر۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ۔ اعمال، اخلاق، معاملات کا قضیہ تو نظریات کے بعد کا ہے جناب۔ فتنے تو اصل نظریات پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور نظریات ہی کو فتنوں سے بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ، یہ تعبیر لا الہ الا اللہ کی دین کی مختصر ترین اور جامع ترین تعبیر ہے۔ جو اس تعبیر کو سمجھ جائے، جو فرض سمجھ جائے، جو سماج سمجھ جائے، ان میں نظریاتی بحران کبھی جنم نہیں لیتا، ان کے اندر مزاحمت کبھی سرنڈر نہیں ہوتی، ان میں کبھی مداہنت کے، دین چوری کے، غداری کے جراثیم پیدا نہیں ہوتے۔ حکمت و بصیرت کے نام پر، سیاسی ضرورتوں کے نام پر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس لا الہ الا اللہ یہ اتنا اہم ہے کہ اللہ کے نبی کو 40 سال کی زندگی میں نبوت ملی، 40 سالہ کردار مکے کے سامنے تھا۔ جب آپ نے لا الہ الا اللہ کا بیانیہ پیش کیا تو سب سے پہلے اپنی 40 سال کی زندگی رکھی۔ عملاً بھی 40 سال کی زندگی مشرکین مکہ کے سامنے تھی، لیکن کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے جب آپ نے اپنے گھر والوں کو ڈرانا چاہا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور رواج کے مطابق آپ نے کوہ صفا پہ لوگوں کو بلایا، لا الہ الا اللہ۔ آپ رواج کے مطابق جب آپ نے لوگوں کو جمع کیا تو اس موقع پر آپ نے دین کی دعوت پیش کرنے سے پہلے اپنا کردار پیش کیا کہ اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر جرار تم پر حملہ آور ہونے کو ہے، تم مان جاؤ گے؟ کہاں جربنا لک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، بار بار ہم نے آپ کو آزمایا، ہمیشہ ہم نے آپ کو سچا پایا، کبھی جھوٹا نہیں پایا، آپ اگر کہیں تو سچ کہیں گے۔ آپ نے پھر دین کی دعوت پیش کی، لا الہ الا اللہ، وہیں سے آپ کی مخالفت شروع ہو گئی۔ آج ہم کردار کے بغیر دین کی دعوت کو سامنے رکھتے ہیں۔
آج ہم علم کے بغیر دین کی دعوت کو سامنے رکھتے ہیں، آج ہم عمل کے بغیر دین کی دعوت کو سامنے رکھتے ہیں، آج ہم اپنے معاشرے کی نفسیات کو، مزاج کو، اسلوب کو سمجھے بغیر دین کی دعوت سامنے رکھتے ہیں، آج ہم ذرائع ابلاغ کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں دین کی دعوت کے لیے، تو اثر اندازی اثرات خاک پڑیں گے۔ محنت، جد و جہد، کشاکش اور کشمکش، اس کی ترتیب یہی ہے۔ اللہ، کتاب، رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، مقتدیٰ جماعت صحابہ۔ رسول اللہ کی مخالفت بھی کتاب اللہ کی وجہ سے ہوتی تھی، اور کتاب اللہ کی مخالفت اللہ کی وجہ سے ہوتی تھی۔ لا الہ الا اللہ۔ آج کس قدر عذاب آ چکا ہے، کوئی توحید کی بات کرے تو جو بدعقیدہ کیا کہتے ہیں، اے وابی ہے، اور جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم دیوبندیت کے ٹھیکیدار ہیں، وہ کہتے ہیں مماتی تو نہیں توحید 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 کرتا ہے۔ مقتدیوں کو روکتے ہیں، ایک گلاس میں ڈوب مرنا چاہیے۔ فتنے کس طرح امڑ رہے ہیں اور تم کن مسائل میں پڑے ہوئے ہو۔ پھر ہم جو لوگ ان مسائل میں، چھوٹے مسائل میں پڑے بغیر بڑے مسائل کی طرف ہم اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، ہماری ٹانگیں بھی کھینچنے کی کوشش ہوتی ہے۔ چند دن پہلے کسی مقام پر نظریاتی بیان تھا، اسی کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہاں میں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ بھائی میں نے کہیں پڑھا کہ کوہ جب عقاب کو تنگ کرتا ہے، چاہے یہ بات سچی ہو یا نہ ہو، سبق آموز ہوتی ہیں حکایتیں، تو جب کوہ عقاب کے اوپر آتا ہے، اس کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو عقاب کچھ بھی نہیں کرتا، صرف ایک ہی کام کرتا ہے، اپنی پرواز کو بلند کر لیتا ہے۔ وہ اتنا اونچا چلا جاتا ہے جہاں آکسیجن کی حد درجہ کمی عقاب تو برداشت کر جاتا ہے، کوہ برداشت نہیں کر سکتا، ماشاءاللہ دڑام سے پھر کوہ نیچے خود بخود گرتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہم امت کے بڑے مسائل کی طرف سفر کرتے ہیں، کوے ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں، حیاتیت تو مماتیت تو فلانیت پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ہم پھر چھیڑتے نہیں ہیں، ہم اپنی پرواز کو الحمدللہ بلند کرتے ہیں، کوے خود بخود نیچے گرتے ہیں، اور ایسے 2-3 کووں کو ہم نے گرتے دیکھا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ہم نے گھاس تک نہیں ڈالی، پرواہ ہی نہیں کی، ہمارے خلاف ویڈیوز بنی، ہم نے تردید بھی نہیں کی۔ ہم تمہیں اس مقام پر بھی کھڑا نہیں سمجھتے کہ ہم تمہاری تردید کریں۔ لا الہ الا اللہ۔ خیر، محنت اور جد و جہد کی ترتیب، یہ بات یاد رکھیے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ مکی مدنی زندگی میں تو یہی فرق ہے، مکی زندگی میں ساری محنت ہی نظریات کے اوپر ہے۔ نظریاتی جماعت تیار ہوئی تو اعمال، اخلاق، معاملات، مزید احکام اترنے شروع ہو گئے۔ اب اپنے علم، اپنے عمل، اپنے شعور، اپنے رویے پر غور کریں، کس قدر عمل ہے ہماری اس ترتیب پر، اور نظریاتی بحران کیوں پیدا ہو رہا ہے، مزاحمت، سرنڈر کیوں ہو رہی ہے، آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی۔ لا الہ الا اللہ واللہ۔ ناظرین، اس پورے دین اور اس دین کی پوری ترتیب اور دین کے بنیادی مزاج کی حفاظت اور اس کے ادراک کے لیے عقیدہ تکفیر، عقیدہ الولاء والبراء قابل ذکر ہیں ایجابی طور پر۔ اللہ اکبر۔ دین کی ترتیب، دین کی مزاج کو سمجھنا ہو تو عقیدہ تکفیر کو سمجھیں، عقیدہ الولاء والبراء کو سمجھیں۔ میں نے ایک نام نہاد مفتی صاحب کو کسی دور میں دیکھا، اس نے عقیدہ الولاء والبراء پہ تنقید کی۔ شرم آنی چاہیے مفتی صاحب، تمہیں ایک گلاس پانی میں ڈوب کے مرو، الولاء والبراء تو قرآن کا عقیدہ ہے۔ اور اگر دین کی پوری ترتیب اور دین کے بنیادی مزاج کو مسخ کرنا ہو تو پھر عقیدہ انسانیت کو اچھالو، انسانیت انسانیت انسانیت، عقیدہ تکفیر، عقیدہ الولاء والبراء کے مقابلے میں۔ تو ناظرین، یہ مختصر سی باتیں میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ جیسے ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں نا، دین میں چند باتیں ضروری ہیں جن پر عمل کرنے سے پورے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، تو میں بھی یہاں یہی کہتا ہوں کہ بھائی نظریاتی زندگی میں، نظریاتی کشاکش اور کشمکش میں چند باتیں ضروری ہیں، چند نظریات قابل ذکر ہیں جن کو سمجھنے سے دین کے پورے نظریات، پورے مزاج کو سمجھنا، دین کی ترتیب کو سمجھنا اور نظریاتی بحران کا خاتمہ کرنا، مزاحمت کا سرنڈر نہ ہونا بلکہ مزاحمت کو کھڑا کر دینا، نظریاتی زندگی کو
آسان کر دینا. تو یہ دین میں چند باتیں ضروری ہیں نظریاتی، اگر ان کو سمجھ لیا جائے، سیکھ لیا جائے تو ایک مسلمان کی پوری نظریاتی زندگی آسان ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے 3 عقیدے قابل ذکر ہیں جو آج کی اس نشست کا کرکس ہیں، نچوڑ ہیں. وہ 3 عقیدے ہیں: عقید تکفیر، عقیدہ الولاء والبراء، عقید انسانیت. 2 ایجابی ہیں، 1 سلبی ہے. عقیدہ الولاء والبراء ہمارا عقیدہ ہے، عقید تکفیر ہمارا عقیدہ ہے. ان دونوں عقیدوں کو مٹانے کے لیے عقید انسانیت یہ کفار کا عقیدہ ہے. لا الہ الا اللہ. عقیدہ الولاء والبراء، اللہ کے لیے محبت رکھنا الولاء ہے، اللہ کے لیے بغض، نفرت اور عداوت رکھنا البراء ہے. اور یہ سورہ ممتحنہ پڑھیں: قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم. یہ براء یہاں سے لیا گیا ہے. ومما تعبدون من دون اللہ. اللہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اپنی قوم سے ہم تم سے بیزار ہیں. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء. ہمارے تمہارے درمیان عداوت آ چکی ہے، نفرت آ چکی ہے، بغض اور عناد پیدا ہو چکا ہے. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک کہ تم اللہ وحدہ لا شریک لہ پہ ایمان نہیں لاتے. آپ اندازہ کر لیں. لا الہ الا اللہ. یہ ہے اللہ کے لیے محبت رکھنا اور اللہ کے لیے نفرت رکھنا. جب ایمان لے آؤ گے تم سے محبت ہو جائے گی، ہمارے اور تمہارے درمیان جو بغض عداوت یہ ختم ہو جائے گی. پھر کہتے ہیں جی کافر سے نفرت کرو، کفر سے نفرت کرو، کافر سے نہ کرو. میں الزامی جواب دیتا ہوں، پھر جلنا کفر کو چاہیے، کافر کو نہیں. سزا زنا کو ملنی چاہیے، زانی کو نہیں. کوڑے شراب کو ملنے چاہیے، شرابی کو نہیں. جہنم میں پھر شراب کو جلنا چاہیے، شراب نوشی کرنے والے کو نہیں. خیر بات لمبی ہو جائے گی، اس پر تو ہماری بات چلتی رہتی ہے. مشہور بات کرتے ہیں جی کفر سے نفرت کرو، کافر سے نہ کرو، ورنہ آپ تبلیغ کیسے کریں گے؟ اسی طرح کریں گے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کی. اس مقام پر حضرت تھانوی نے بھی بہت اچھا لکھا ہے. تھانوی کا حوالہ دینا اس لیے ضروری، قرآن کی جتنی مرضی آیات پیش کی جائیں، جب تک اکابر کی بات کر کے بات آپ کے سامنے نہ کی جائے نا، آپ پر بھی قرآن کی آیت اثر انداز نہیں ہوتی. حضرت تھانوی نے بیان القرآن میں اس مقام پہ باقاعدہ لکھا ہے اللہ کے لیے جو بغض عداوت ہوتی ہے وہ شفقت اور ہمدردی کو ختم نہیں کرتی. بڑا کمال کا یہ جملہ لکھا. جو ذاتی طور پر عداوت ہوتی ہے نا وہ ہمدردی کو ختم کر دی ہے. اللہ کے لیے کسی سے عداوت ہو ہمدردی کو ابارتی ہے جناب. یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک طرف عداوت کا اعلان کر رہے ہیں، میری قوم مجھے تم سے نفرت ہے، لیکن ساتھ ہی تبلیغ بھی کر رہے ہیں ایمان لے آؤ، نفرت ختم ہو جائے گی. یہ ہے عقیدہ الولاء والبراء، یہ ہے قرآن سے ثابت عقیدہ. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آج جمہوری سیاسی پارٹیاں عقیدہ الولاء والبراء کی نفی کرتی ہیں، کام وہی کرتی ہیں، رخ بدلا ہوا ہے. جمہوریت کی بنیاد پر کسی سے محبت، جمہوریت کی بنیاد پر کسی سے نفرت. آپ کی پارٹی میں ہے تو محبت، آپ کی پارٹی سے ہے تو نفرت. جبکہ اللہ کہتا ہے یہ نفرت اور محبت کی بنیاد جمہوریت نہیں ہے، حزب اللہ ہے، اللہ ہے. اللہ کی بنیاد پر کسی سے نفرت، اللہ کی بنیاد پر کسی سے عداوت. جتنا مرضی بندہ کی انکار کر دے، اللہ نے بندے کی فطرت بنائی ہے، وہ نفرت بھی کرتا ہے، وہ محبت بھی کرتا ہے. یہ اس کی وہ فطرت ہے جو ناقابل تردید بھی ہے، ناقابل تنسیخ بھی ہے. اس کی اس فطرت کو بالکل مٹایا نہیں جا سکتا، البتہ اس کے رخ کو سیدھا کیا جا سکتا ہے، سیدھا رکھا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بندے کے رخ کو سیدھا رکھنے اور کرنے کے لیے کہا تمہارے اندر سے نفرت اور محبت ختم نہیں ہو سکتی، یہ میں نے تمہارے اندر ابدی مادہ رکھا ہے، لیکن اس کا رخ تم نے صحیح رکھنا ہے. اللہ کو بنیاد بنا لو، اللہ کی بنیاد پر نفرت کرو، اللہ کی بنیاد پر کسی سے محبت رکھو. ہم اللہ کی جو بنیاد پر محبت اور نفرت ہے اس کی نفی کر دیتے ہیں. نا 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 ہر ایک سے محبت محبت محبت. پھر ہم نے چیزیں بھی گڑھ لی ہیں. سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ حج نہیں، نماز نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، کیا؟ محبت. پوری حدیث پڑھو، سب سے بڑی چیز اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت ہے. ادھورا دین پیش کرنے والوں، کل قیامت کے دن تمہارے گریبان پہ ہمارا بھی ہاتھ ہوگا.
ہم بلا ترمیم بلا تردید قرآن کے عقائد پیش کرتے ہیں اور تم درمیان سے انسانی رسوم و رواج کے مطابق اس کو ادھوری بات کرتے ہو. شرم نہیں آتی تمہیں؟ لا الہ الا اللہ. نفرت بھی ہوگی محبت بھی ہوگی. انکار کرو گے تو کسی اور بنیاد پر کسی سے نفرت محبت کرو گے. مجھے گالی دی، فلاں کو گالی دی، لہٰذا نفرت بھی آ گئی محبت بھی آ گئی. جو گالی نہیں دیتا محبت، جو گالی دیتا ہے نفرت. آپ کی جمہوری پارٹی میں محبت، آپ کی جمہوری پارٹی سے چھلانگ لگا کے دوسری پارٹی میں چلا گیا نفرت. عقیدہ الولاء والبراء تو قرآن کا. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے محبت رکھی اللہ کے لیے، جس نے نفرت رکھی کسی سے اللہ کے لیے، جس نے کسی کو دیا اللہ کے لیے، جس نے کسی کو نہ دیا روک دیا اللہ کے لیے، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. ادھوری حدیث بیان نہ کرو اللہ کے دین کے مجرموں. یہ ہے عقیدہ الولاء والبراء. جب تک یہ عقیدہ الولاء والبراء پیدا نہیں ہوگا، نظریاتی بحران ختم نہیں ہوگا، مزاحمت کبھی بھی سر نہیں اٹھائے گی بلکہ سر تسلیم خم کر کے رہے گی. اور دوسرا عقیدہ تکفیر. کافر کو کافر سمجھنا، مسلمان کو مسلمان سمجھنا، مسلمان کو کافر نہیں سمجھنا، کافر کو مسلمان نہیں سمجھنا. یہ ہے عقیدہ تکفیر کا خلاصہ. نہیں جی ہمیں کیا، یہ اللہ فیصلہ کرے گا کافر کون ہے مسلمان کون ہے. یہ زندیقیت ہے. کافر کون ہے مسلمان کون ہے اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ نے بتا دیا قرآن نازل کر کے کہ کافر یہ ہے، مسلمان یہ ہے، کافر یہ ہے. اب یہ بتانا ہمارا فرض ہے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر قد تبین الرشد من الغی. ضلالت گمراہی سے بالکل الگ تھلگ ہو چکی ہے. اب تم میں سے مرضی کافروں میں سے چاہے ایمان لاؤ چاہے کفر پہ رہو، انجام دونوں کا ایک جیسا نہیں ہوگا. اللہ کہہ رہے ہیں ایمان لے آؤ، تو ایمان واضح ہے تو کہہ رہے ہیں نا. اگر تم نے کفر پہ رہنا کفر پہ رہو، کفر واضح ہے اس لیے کہہ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ کو پتہ. بھائی اللہ کو پتہ، اللہ نے بتا دیا. جس طرح ایک مسلمان کو کافر کہنا غلط ہے، بالکل اسی طرح کافر کو مسلمان کہنا بھی غلط ہے. کافر کافر ہی ہوگا. دشمنان صحابہ کافر ہیں، دشمنان ختم نبوت کافر ہیں، دشمنان توحید کافر ہیں، دشمنان آخرت کافر ہیں. کافر کو کافر کہنا پڑے گا. یہ وہ عقیدہ تکفیر ہے جس سے نظریاتی بحران ختم ہوتا ہے، مزاحمت سر اٹھاتی ہے، سرنڈر نہیں کرتی. اگر عقیدہ تکفیر بیدار نہ ہو، عقیدہ الولاء بیدار نہ ہو تو نظریاتی بحران جنم لیتا ہے اور مزاحمت سرنڈر کر جاتی ہے. یہ تو دو ایجابی عقیدے ہوئے. اب سلبی عقیدہ، عقیدہ انسانیت. عقیدہ تکفیر کو ختم کرنا ہو اور عقیدہ الولاء والبراء کو ختم کرنا ہو، اسلام کی شناخت کو، اس کے بیسک ٹمپرامنٹ کو، اس کے مزاج کو، اس کی ترتیب کو ختم کرنا ہو تو اس کے لیے شیطان نے عقیدہ ایجاد کیا ہے، عقیدہ انسانیت. عقیدہ انسانیت حزب الشیطان کا عقیدہ ہے. عقیدہ الولاء والبراء، عقیدہ تکفیر، یہ حزب اللہ کا عقیدہ ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا عقیدہ ہے. عقیدہ انسانیت کیا ہے؟ اگر اس کو ایک مختصر جملے میں کہو تو لا الہ الا الانسان. عقیدہ انسانیت. اچھے انسان بنو، اچھے مسلمان خود ہی بن جاؤ گے ماشاءاللہ. اچھے انسان ہی کیا کہتے ہیں مسلمان خود ہی بن جاؤ گے. اچھے انسانوں کو کہا جاتا ہے مسلمان ہو جاؤ. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اسلام لے آؤ. کیا ابو طالب اچھا انسان نہیں تھا؟ حدیث کے الفاظ ہیں بھی، مجھے شاید کمی بیشی معاف فرمائے. یا رسول اللہ ان ابا طالب کان یحوطک وینصرک ویغضب لک. یا رسول اللہ ابو طالب آپ کے گرد گھیرا ڈھال کے رکھتے تھے، آپ کی مدد کرتے تھے، آپ کی وجہ سے انہیں غیرت آ جاتی تھی. کیا یہ انہیں فائدہ دے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے جہنم کی بیچوں بیچ دیکھا، میں کھینچ کے کنارے پر لے آیا. نکال نہیں سکے اللہ کے نبی. ابو طالب کتنے اچھے انسان تھے کہ خاتم النبیین کی کیا کہتے ہیں حفاظت کی کہ میرا بھتیجا ہے، لیکن مسلمان نہیں تھے. اچھے انسان تھے لیکن یہ اچھا انسان اپنے اختیار کی بنیاد پر مسلمان نہیں. ابو طالب مرے
تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے چچا نے آثر النار علی العار، میرے چچا نے نار کو قبول کر لیا، عار قبول نہیں کی کہ قوم کیا کہے گی، بھتیجے کے ڈر سے اسلام قبول کر لیا، وہ عار قبول نہ کر سکے، آگ قبول کر لیا انہوں نے۔ اسلام کے عقیدے کو مٹانے کے لیے عقیدہ انسانیت ایجاد ہوا ہے، انسانیت کی چھتری تلے عیسائی بھی، یہودی بھی، دشمنان صحابہ بھی، اور مقامی سطح پر دشمنان صحابہ اور محبین صحابہ کو ایک چھتری تلے لانا ہو، عقیدہ انسانیت۔ ایک مفتی صاحب کراچی کے ایک بہت بڑے دشمن صحابہ کے سامنے عقیدہ انسانیت کا کلمہ پڑھ رہے تھے۔ انسانیت کے نام پہ جمع ہو جاؤ، کوئی شیعہ سنی نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، انسانیت، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ یہ اسلام کے عقائد کو مسخ کرنا کوئی تم سے سیکھے، لا الہ الا اللہ۔ تمہارے شاگرد تمہارا لحاظ رکھیں گے، ہم نہیں رکھیں گے انشاءاللہ تمہارا، اور تمہارا لحاظ رکھنا بھی غلط ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انسانیت جی، کافروں دوسروں کے عقیدے کا احترام کریں ایک دوسرے کا، یہ عجیب بات ہے بھائی۔ ہم برداشت تو کر سکتے ہیں غیر اسلامی عقیدہ، احترام نہیں دے سکتے؟ نہیں، انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے عقیدے کا احترام کریں۔ بھائی یہ احترام کہاں سے آ گیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، اللہ کا نائب، اللہ کا شریک سمجھتے ہیں، آپ احترام دیں گے اس عقیدے کو؟ عزیر علیہ السلام کو یہودی اللہ کا بیٹا، اللہ کا نائب سمجھتے ہیں، آپ احترام دیں گے اس عقیدے کو؟ دشمنان صحابہ تمام صحابہ کو مرتد سمجھتے ہیں سوائے 1 2 3 کے، کیا آپ اس عقیدے کو احترام دے سکتے ہیں؟ آپ شرک کو احترام دیں گے؟ آپ مشرک کو احترام دیں گے؟ بھائی برداشت تو ہو سکتا ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر کی طرف کی بنیاد پہ، احترام نہیں ہو سکتا۔ اور یہ سارے کام انسانیت کی بنیاد پر۔ مشترکات آ جائیں جی، مشترکات پہ آ جائیں۔ فروعی مسائل ہوں تو پھر مشترکات ہوتے ہیں، جہاں اصولی اختلاف ہو تو وہاں اصولی اختلاف کی بنیاد پر مشترکات پہ آنا سچائی کو دفن کرنا ہے، سچائی کے چہرے کو مسخ کرنا ہے۔ قرآن نے خود اتحاد کی دعوت دی، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ آ جاؤ مشترک، اللہ کی توحید مشترک ہے، نام تو تم توحید کا لیتے ہو نا، عمل اور کام تمہارا عقیدہ توحید کا نہیں، آ جاؤ۔ تمام اختیارات خدائی صرف اللہ کے ہیں، اللہ اپنی ذات میں، صفات میں، اختیار میں، اقتدار میں وحدہ لا شریک۔ آ جاؤ، اس نقطے پر آ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں مشترکات کی عجیب رٹ ہے، اتحاد امت کی رٹ۔ یہ اخوانی جماعتیں اتحاد امت کو پتہ نہیں کیا انہوں نے ڈکوسلا بنا لیا ہے، کتنا بڑا خوشنما عنوان ہے اتحاد امت، اور اتحاد امت کی چھتری تلے زندقین کو، مرتدین کو، دشمنان صحابہ کو جمع کرتے ہیں، ان کے گلے لگتے ہیں۔ تو بھائی مرزائیوں کی کمی رہ گئی، ان کو بھی لے آؤ نا اتحاد امت کے نام پہ، لے آؤ، تاکہ قوم کے سامنے تمہارا چہرہ اچھی طرح مزید بے پردہ، بے حجاب اور بے نقاب ہو جائے۔ جمہوریت اور جمہوری تقاضے، یہ بھی انسانیت کے نام پر۔ حسین سب کے ہیں، یہ بھی انسانیت کے نام پر۔ حسین سب کے تو عمر سب کا کیوں نہیں؟ عثمان سب کے کیوں نہیں؟ ابو بکر سب کے کیوں نہیں؟ ہمارے بے غیرت قسم کے مولوی جاتے ہیں دشمنان صحابہ کے جلسے پر، جی عنوان ہے حسین سب کے ہیں۔ بے غیرتو، تمہیں شرم آنی چاہیے، تم اللہ کے دین کے چور ہو۔ تمہارے اندر کبھی ہمت پیدا ہوئی کہ عمر سب کے ہیں تم ان سے یہ منواؤ، ابو بکر سب کے ہیں یہ منواؤ، تمام صحابہ سب کے ہیں یہ منواؤ؟ تم اللہ کے دین کے چور ہو۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبیلیں لگ رہی ہیں، مسلمان سیاہ لباس پہن رہا ہے محرم میں انسانیت کے نام پہ، ماشاءاللہ۔ یعنی وہ کیا کہتے ہیں، روڈ پہ چلتے ہوئے محرم میں تبرہ کریں، اور تبرہ کرتے ہوئے انہیں پیاس لگے، تم بے غیرت ان کو پانی پلاؤ۔ ایک گلاس اپنے پیشاب قارورہ گلاس میں ڈال کر اس میں ڈوب مرو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ آج دشمنان صحابہ، دشمنان دین ہر لباس میں، ہر لبادے میں موجود ہیں، سیکولر لبادے میں، سمجھ آئی، اعتدال کے لبادے میں، سیاسی لبادے میں، ہر جماعت میں، مذہبی جماعتوں میں، لبادوں میں موجود ہیں۔ اور ہم ایک دوسرے کی جو ترجیحات ہے، دین ہے، جدوجہد کی مختلف شکلیں، نوعیتیں ہیں، ان کو بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ یہاں ہر شخص دیوبندیت کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، بلکہ خود ساختہ دیوبندیت کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اور میری جماعت یہ بس دیوبندیت کی ٹھیکیدار ہے۔
یہ سارے کام عقیدے انسانیت کی چھتری تلے ہو رہے ہیں. انسانیت کو لاؤ، کیونکہ انسان تو سارے ہی ہیں نا. انسانیت کے نیچے دشمنان صحابہ، محبین صحابہ، سب کو ایک چھتری تلے جمع کر دو. نہ بھائی فرقہ واریت نہ کرو، انسانیت کے نیچے لاؤ. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ تین عقیدے، ایک سلبی ہے، دو ایجابی ہیں. عقیدے تکفیر، عقیدے الولاء والبراء، یہ خدا کا دیا ہوا عقیدہ ہے. عقیدے انسانی یہ شیطان کا دیا ہوا عقیدہ ہے. جب تک ان تین عقیدوں کو سمجھیں گے نہیں، نظریاتی بحران ختم نہیں ہوگا، مزاحمت کبھی بھی سر نہیں اٹھا سکتی. ہماری بہت سی خطائیں ہیں. کن کن خطاؤں کو ہم دیکھیں. چونکہ محرم ہے، لہٰذا محرم ہی کے حوالے سے چند خطاؤں کا میں ذکر کر دیتا ہوں دشمنان صحابہ کے حوالے سے. ایک بہت بڑی خطا، حضرت معاویہ نے اجتہادی خطا کی تھی. تمہارے ابا جان کو وحی نازل ہوئی تھی کہ معاویہ نے اجتہادی خطا کی تھی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اجتہاد کرے مجتہد صحابہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اور آج 1400 سال بعد کا ایک گناہ گار عالم کھڑے ہو کے کہتا ہے، عدالت لگاتا ہے معاویہ کی، معاویہ نے اجتہادی خطا کی تھی. تمہارے ابا جان پر وحی اتری تھی، کوئی قرآن کی آیت اتری تھی کہ تم نے فیصلہ کر لیا کہ معاویہ نے اجتہادی خطا کی تھی؟ میرا کہیں بیان ہوا تو ایک مولوی صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہتے اجتہادی خطا پر بھی تو اجر ہے نا، آپ کیوں نہیں مانتے؟ اجتہادی خطا پر اجر ہونا اور چیز ہے. میں نے کہا اجتہادی خطا کو ثابت کرو، پہلے ثابت کرو کہ اجتہادی خطا کی تھی. تمہیں شرم نہیں آتی؟ کہتے یہ ہمارے فلاں اکابرین میں سے فلاں نے کہا ہے. تمہارے اکابرین نے کہا ہوگا، وہ میرے بھی اکابر ہوں گے، لیکن میرے اکابرین میں وہ فاصلہ نہیں ہے جو میرے اکابرین اور معاویہ میں فاصلہ ہے. جب غیرت کی بات آ جائے میں اپنے اکابرین کو چھوڑ دوں گا، میں معاویہ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا رضی اللہ عنہ. معاویہ نے اجتہادی خطا کی تھی. خدا کی قسم یہ 1400 سال کا بہت بڑا بلنڈر ہے کہ اجتہادی خطا کی نسبت معاویہ کی طرف کرنا رضی اللہ عنہ. دلیل کیا دیتے؟ کیا جی صحابہ معصوم ہے؟ نہیں جی، ہم صحابہ کو معصوم نہیں سمجھتے، مغفور سمجھتے. لغزش ہو سکتی ہے، امکان اور چیز ہے، وقوع اور چیز ہے. ثابت کرو کہ ان سے اجتہادی خطا ہوئی تھی. صحابہ پر نکتہ چینی کرنی تو صحابہ آپس میں کریں، ایک دوسرے پر تنقید کریں. صحابہ کے بعد تابعین کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ صحابہ پر تنقید کریں. سعید بن مسیب جیسے جلیل القدر اجل تابعی کو بھی حق یہ نہیں ہے کہ وہ معاویہ پر اعتراض کرے یا کسی چھوٹے سے چھوٹے صحابی پر اعتراض کرے. تو آج کی 1400 سال بعد کسی کو کیا حق حاصل ہے؟ حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ جب مکے پر چڑھائی ہونے لگی تھی تو انہوں نے خبر دے دی تھی کہ لشکر اسلام آ رہا ہے، تمہیں زیر و زبر کر دے گا. ان کی نیت ٹھیک تھی. قصہ بڑا طویل ہے، سورہ ممتحنہ کو آپ دیکھ لیں. حضرت عمر ان کو قتل کرنے کے لیے اٹھے تھے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کو قتل کر دوں. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ بدری صحابی ہے؟ اور چونکہ وحی کا دور تھا، اللہ کے نبی زندہ تھے، دنیا میں موجود تھے، حیات دنیاوی تھی، وحی اترتی تھی. حاطب بن ابی بلتع کی سچائی کی گواہ دی کہ انہوں نے ان کی بدنیتی نہیں تھی، بس غلطی ہو گئی. تو حاطب بن ابی بلتع کی لغزش قرآن و سنت سے واضح ہوئی، لہٰذا حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کی لغزش پر ہم عمل نہیں کریں گے. بس یہ ہے والذین اتبعوہم بإحسان. نیکیوں کی روش میں ہم نے صحابہ کی پیروی کرنی ہے. جہاں کوئی لغزش ثابت ہو چکی ہے ہم اس لغزش کی پیروی نہیں کریں گے. آپ دیکھتے نہیں نبی علیہ السلام نے شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا قسم توڑ دیں، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. اب کیا آپ نبی علیہ السلام کی بھی ہر عمل کے بارے میں یہ کہیں گے نعوذ باللہ حضور سے اجتہادی لغزش ہوئی تھی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. امکان کو پکڑ کے وقوع کا خود فیصلہ کرتے ہیں، کسی اور صحابی کے لغزش کو پکڑ کے معاویہ پر لغزش خود لگا دیتے ہیں. بھائی جو لغزش طے شدہ ہو گئی وہاں پیروی نہیں ہوگی. آپ کی حیثیت کیا ہے کہ معاویہ جیسے کاتب وحی کے عظیم ترین اجتہاد کے بارے میں یہ فتویٰ جاری کرنا اور یہ عدالت لگانا کہ معاویہ سے اجتہادی خطا ہوئی تھی؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں تو اپنے قارورہ میں ڈوب کے مرنا چاہیے کہ سمجھنے کے باوجود تم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو. بڑوں میں سے کسی کی غلطی ہوئی تو ہوئی ہے، بڑوں کی غلطی کی ہم پابند نہیں ہیں. ہمارے بڑے محدث تھے، مفسر تھے، صرفی تھے، نحوی تھے، منطقی تھے، مورخ نہیں تھے. نہ تاریخ ہمارے نصاب کا کبھی حصہ رہا ہے. اس لیے ہمارے بڑوں سے بھی تاریخ کے
باب میں بڑے بڑے بلنڈر ہوئے ہیں، اور اس تاریخ کے باب میں ان سے اختلاف کرنا کوئی بے ادبی نہیں ہے. ہم کنویں کے مینڈک نہیں ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کی ہر بات کو قرآن کی آیت سمجھیں. اللہ نے ہمیں شعور دیا، عقل دی، دل دیا، دماغ دیا ہے. ہم دلیل کی بنیاد پر اپنے بڑوں سے اختلاف رکھ سکتے ہیں اور رکھتے بھی ہیں، لیکن یہ اختلاف رکھنے سے ہمارے بڑوں کی کیا کہتے ہیں احترام میں، عزت میں کوئی کمی نہیں آتی. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یا معاویہ سے اجتہادی خطا، خدا کا خوف کرو. یہی تو اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. ایمان والو، خصوصاً ان منافقین کی پیروی نہ کرنا، ان کے شبہات کی. یہ تمہیں بدگمان کر دیتے ہیں اہل ایمان کے بارے میں، ایمان کے بارے میں. اگر تم ان کی بدگمانیوں کے پیچھے چلو گے نا، یہ دھیرے دھیرے تمہیں کافر اور مرتد بنا دیں گے. جاؤ اس آیت کی تفسیر دیکھو، تمہیں پتہ چلے. آج معاویہ کی طرف اجتہادی خطا کی نسبت کر دی. کل آپ یہی کہیں گے صحابی تھے اس لیے میں مشکل سے رضی اللہ عنہ کہتا ہوں، ورنہ میں وہ بھی نہ کہوں. گندے قطرے، تیری اوقات کیا ہے تو معاویہ کے بارے میں یہ کہے؟ اسلام نے اصل میں جہاں جرائم کی بات کی نا، وہاں جرائم کی سزا بھی رکھی ریاستی سطح پر. یہ سزا اس لیے بھی رکھی ہے کہ ہر مجرم نصیحت سے سمجھتا نہیں ہے، اس کو ڈنڈا دینا پڑتا ہے، اس پر کوڑے برسانے پڑتے ہیں، اسے پھے لگانا پڑتا ہے، اسے سولی دینی پڑتی ہے. ہائے اسلام آج اس حوالے سے یتیم ہے کہ اس کو اقتدار حاصل نہیں ہے، ورنہ یہ جتنے بکواس کرتے ہیں یہ سولی پر چڑھا دینے کے قابل ہیں. اسلام کی سزائیں بتاتی ہیں، بہت سے مجرمین پر نصیحتیں کارگر نہیں ہوتی، ان پر صرف سزا کارگر ہوتی ہے. اس لیے اسلام نے آخری علاج کے طور پر سزا رکھی ہوئی ہے. سزا، اس لیے مایوس نہ ہو. یہاں اگر سزا نہ ملی تو ان کو قبر میں، حشر میں، نشر میں، جہنم میں سزا ضرور ملے گی انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ. ایک طرف قرآن وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ کی بات کرتا ہے کہ جہاں صحابہ سے کھلی خطا ہوئی تھی، اجتہادی خطا نہیں، کھلی خطا ہوئی تھی، کھلی غلطی، وہ اللہ نے معاف کرتے ہوئے اتنا پیار سے خطاب کیے غزوہ احد کی آیات میں. اور جو صرف اجتہادی خطا ہے اس پر بھی کتنا پیار ہوگا اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کے صحابہ پر. جہاں کھلی غلطی تھی وہاں سمجھا کے معاف کر دیا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. انشاءاللہ جب یہ آیات آئیں گی، ہماری آیات اس حوالے سے چل رہی ہیں، تو ہم وہاں بات کریں گے. اب ہمارے بہت سے ساتھی امام حسین کہہ دیتے ہیں. یہ امام حسین کی اصطلاح ہمارے اندر سے نہیں پھوٹی، باہر سے آئی ہے، باہر سے آئی ہے، دشمنان صحابہ سے آئی ہے. اگر ہمارے اندر سے یہ اصطلاح پھوٹی ہوتی، ہم امام حسین سے پہلے امام ابو بکر کہتے، امام عمر کہتے، امام عثمان کہتے، امام ابو سفیان کہتے. ہم ان میں سے کسی کو امام نہیں کہتے، امام حسین کہتے ہیں. صاف پتہ چلتا ہے یہ جو ٹرمینالوجی اصطلاح ہمارے اندر سے نہیں آئی، یہ باہر سے آئی، دشمنان صحابہ سے آئی ہے. اور دشمنان صحابہ امام حسین کو امام بئی معنی کہتے ہیں کہ امام نبی سے بڑا ہوتا ہے، امام معصوم ہوتا ہے، امام پر وحی اترتی ہے. کیا آپ اس معنی میں امام کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، ہم تو اس معنی میں نہیں کہتے. بھائی جنہوں نے یہ لفظ ایجاد کر کے چند صحابہ کے ساتھ مختص کر دیا، آپ ان کی نقل کیوں کرتے ہیں؟ کیا مشابہت سے آپ کو روکا نہیں گیا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم. جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اسی میں سے. مولانا زکریا، میں نے اپنی زمانہ طالب علمی میں حضرت زکریا کی آپ بیتی پڑھی تھی، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی. اس میں وہ تھانوی کو جو لکھا ہوا خط ہے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ میں نے حضرت تھانوی کو خط لکھا کہ میں احتیاط کرتا ہوں حسنین کریمین کے ساتھ امام لگاتے ہوئے، کبھی غلطی سے میرے منہ سے نکل بھی آتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہا میرا بھی یہی مزاج ہے، احتیاط کرتا ہوں. دیکھیے جا کے آپ بھی تھی. انشاءاللہ جب ان پہ ہم مستقل بات کریں گے تو الگ بھی بات آئے گی. آج مسلمانوں کی ہجری سال شروع ہوتا ہے، ہم نے بھی غم منانا شروع کر دیا. اسلام میں کوئی سالانہ غم نہیں ہے، نہ حسین کا غم ہے، نہ عمر کا غم ہے رضی اللہ تعالی عنہما. سالانہ غم کا کوئی تصور نہیں ہے. ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے. آپ کو ہجرت پہ بات کرنی چاہیے. ہم نے بھی ان کا دیکھے چونکہ وہ حسین پہ بات کرتے، ہم نے عمر پہ بات شروع کر دی. یہ بھی ہماری خطا ہے. صحابہ اہل بیت کو الگ الگ ذکر کرنا. صحابہ و اہل بیت، کیا صحابہ میں اہل بیت نہیں آتے؟ ہاں، اہل بیت میں مکمل صحابہ نہیں آتے، وہی صحابی آتے ہیں جو اہل بیت ہیں. ہم نے صحابہ اور اہل بیت کو بھی الگ کر دیا. دشمنوں نے اس لیے الگ کر دیا تھا کہ
ان کے ہاں اہل بیت کا مقام صحابہ سے بلند ہے، ہم نے ان کی اصطلاح قبول کر لی. ہم نے یزید کا بطور یزید کا استعارہ ظلم کے لیے جو استعارہ وہ بھی قبول کر لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑے بڑے جلیل القدر تابعین کا نام، بلکہ بعض صحابہ کا نام یزید ہے. ہم نے یزیدیت کو ظلم کے استعارہ بنا دیا. کیا یہ صحابہ کی تابعین کی خیر القرون کی توہین نہیں ہے؟ آپ یزید سے لاکھ اختلاف کریں لیکن یزیدیت کو ظلم و ستم کا استعارہ بنا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی علویت کو ظلم و ستم کا استعارہ بنائے آپ قبول کریں گے، تو آپ یزیدیت کو کیوں قبول کرتے ہیں ظلم کے استعارے کے طور پر؟ کیا یزید بعض صحابہ کا نام نہیں ہے؟ خیر القرون میں سے بڑے بڑے جلیل قدر تابعین کا نام یزید ہے، اور آپ نے یزیدیت استعارہ بنا لیا. شرم تو نہیں آتی نا؟ یہ کچھ خطاؤں کی طرف میں نے اشارہ کر دیا. اب کچھ مشورے دوں گا. تقابلی مطالعے کے لیے اپنے پہلے ایمان کو مضبوط کریں، پھر تقابلی مطالعہ کیا کریں. ایک. نمبر 2، ثانیہ کربلا کا مطالعہ کیسے کریں؟ پہلے قرآن پڑھو پھر ثانیہ کربلا پڑھ لینا. قرآن آپ کو توحید پر پختہ کرے گا، رسول اللہ ختم نبوت صحابہ کو معیار حق سمجھائے گا کہ یہ صحابہ معیار حق ہیں. پھر آپ کو بتائے گا کہ کون سی خبر قبول کرنی کون سی نہیں کرنی. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اور جب آپ قرآن کی ان اٹل اصول کو اپنے دل میں بٹھا لیں گے تو ثانیہ کربلا خود بخود سمجھ آ جائے گا. ثانیہ کربلا کی وہ تمام اکثر روایات جو نقد و جرح کی معیار پر پوری نہیں اترتی، آپ ان کو نظر گٹر کر دیں گے. یہ ہمارے اکابرین نے کہا تھا. آپ کے اکابرین مورخ نہیں تھے، معصوم بھی نہیں تھے، اور ان سے اختلاف کوئی بے ادبی بھی نہیں ہے. اور آپ کو ایک اور مشورہ دوں گا، آپ نے بڑا کام کرنا ہے، چھوٹے مسائل سے اجتناب کریں. ترجیحات اپنی رکھیں، فروعی مسائل سے اجتناب کریں. کوا اور عقاب کی میں نے آپ کو مثال دے دی. مجھے بھی چھیڑنے کی بہت کوشش کی گئی. ہم نے الحمدللہ اپنی پرواز بلند کر دی، کوے گرتے چلے گئے نیچے. چھیڑنے والوں کو فروعی مسائل اپنی صفوں سے باہر رکھیں. اسلام نسلی دین نہیں، اس جہت سے مطالعہ کریں. جن صحابہ کی صحابیت تواتر سے ثابت ہے ان کے بارے میں کوئی تنقید تواتر سے کم ہو تو برداشت نہ کریں. ہم صرف صحابہ کے مدافع نہیں ہیں، ہم اہل ایمان کے اور خصوصاً خیر القرون کے مدافعین ہیں. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، وفی روایت ثم الذین یلونہم. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. دور نبوت، دور صحابہ، دور تابعین، ایک روایت میں دور تبع تابعین بھی. ہم تمام اہل ایمان کے مدافع ہیں. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. اللہ تمام ایمان والوں کی مدافعت کرتا. خصوصاً ہم دور صحابہ کی، دور تابعین کی، دور تبع تابعین کی مدافع ہیں. اس میں اسلام کا غلبہ ہے، اور جس دور میں اسلام کا غلبہ ہے اس دور میں آپ کہتے ہیں ظالم حکمران مسلط ہو گیا تھا. بے غیرتو، شرم کرو. جس دور کی گواہی اللہ کے نبی دے رہے ہیں کہ اس میں اسلام کا غلبہ رہے گا، اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں ظالم حکمران مسلط ہو گیا تھا. شرم آنی چاہیے. دین کو سمجھیں، علم سے، کردار سے، جدید اسلوب سے، جدید ذرائع ابلاغ سے، فتنوں کی آگاہی سے، اپنی حفاظت سے خود کو مسلح کریں. اللہ کو قوی مومن اچھا لگتا ہے ضعیف مومن سے. اجمال سے تفصیل کی طرف آئیں اور افواد کے خلاف بک بک نہ کریں. سیرت النبی کو اپنا معیار بنا لیں کہ نبی علیہ السلام نے مکے کے اندر کیا رویہ رکھا قبائل کے ساتھ، مدینہ تشریف لایا تو کافر قبائلوں کے ساتھ بھی کس طرح معاہدے کیے. آپ کی جو ایک سے زائد ازواج ہیں ان میں ازواج مطہرات، تعدد ازواج میں بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ آپ نے قبائل کی حمایت لی. سیرت النبی کو مطالعہ کریں، کیونکہ اس وقت ہر قبیلہ خود ایک لشکر، خود ایک فوج ہوا کرتا تھا. اپنی فوج کے خلاف باتیں نہ کیا کریں. اپنی فوج کو اپنا ہم نوا بنائیں. اپنے مقصد میں ان کا ساتھ لیں، ان کی حمایت لیں. آپ کا مقصد، آپ کا ہدف جمہوریت سے بہت بلند ہے. جو کرتے ہیں کرنے دیں، لیکن آپ افواج پہ تنقید نہ کریں. ہمارا ہدف بہت بلند ہے، ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور ہم نے اپنا ہدف لوگوں کو سمجھانا ہے کہ ہم مسلمان کو کافر کہنے نہیں دیں گے اور کافر کو مسلمان کہنے نہیں دیں گے. لا الہ الا اللہ. آج کی نشست میں یہ میں نے چند باتیں آپ سے کر دیں. کہیں میرا بیان ہوا تھا تو وہاں بھی کچھ کمی بیشی کے ساتھ یہی میں نے بیان کیا تھا. میں نے کہا چلو آپ کے سامنے بھی اختصار کے ساتھ یہ باتیں رکھ دوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.